ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ہری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی اچھے اشعار سے مولانا سلمان چشتی ہمیں اور آپ کو محظوظ کر رہے تھے۔ یقیناً نعت پاک کا یہ اثر بھی ہونا چاہیے۔ نعت کے 2 شعر سنا رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی تک ہم غلاموں سے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور آقا کے اہل و عیال کی، سادات کی، آل رسول کی مدح سرائی سنی۔ اب انشاءاللہ خود سرکار کے نواسوں سے سرکار کے گھر کی باتیں سنیں گے۔ 2 شعر سن لیں کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ آپ ماحول بنا کے رکھیں انشاءاللہ، اب نبی کی آل خود آ کر کے اپنے گھر کی فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھیں گی۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اب آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں عریضہ خطابت پیش کروں گا مخدوم گرامی باوقار شہزادہ والا تبار، گل گلزار فاطمیت، وقار خاندان چشتیت، حضرت علامہ مولانا الشاہ سید غلام عبدالصمد میاں صاحب قبلہ چشتی، ناظم اعلیٰ جامعہ سمدیہ فغون شریف و قاضی شہر ضلع اوریا، میں حضور کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضور کرسی خطابت پر تشریف لا کر ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں، اور اپنی بابرکت کلمات سے ہم تمام غلاموں کو جو ہے اپنے نانا جان کی تعریف و توصیف سے روشناس کرائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سادات کرام زندہ باد، فیضان حضور حافظ بخاری زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، آستان عالیہ سمدیہ ففون شریف، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول حضور سید غلام الصمد میاں صاحب قبلہ۔ زندہ باد۔ ذو المجد والحشم، صحابہ کرم، عمان مکرم و محترم، حضرت علامہ شاہ سید مظہر میاں صاحب قبلہ و شاعر آستانہ حضرت حافظ و قاری سید منظر میاں صاحب قبلہ و برادر عزیز حضرت علامہ مولانا سید نواز اختر المعروف چشتی میاں، آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر پھپھون شریف، اسٹیج پر رونق افروز علماء، حفاظ و قراء، شعراء اسلام و جمیع برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئینہ جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینہ جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ اور عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سبحان اللہ اور سبحان کچھ اللہ۔ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، سبحان اللہ سبحان اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت احترام کے ساتھ محبت واہی آسمانی، ورد آیات قرآنی، قاسم نومائے ربانی، عالم علوم عرفانی، سید سردار کل، مرکز دیدار کل، قافلہ سالار کل، حامل اوصاف کل، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الحسن والحسین، جمیل الشیم، بارگاہ حشم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نجیب العرب، کبیر الحسب، امی لقب، شمس الدہا، بدر الدجا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، جشن مولائے کائنات میں ہماری اور آپ کی مشترکہ حاضری ہے، اور یہ سعادت ہمیں اپنے بازو کی قوت سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ مولا ہی کا کرم ہے اور ان کا روحانی تصوف ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور ہمارے مولا کا کرم ہے سبحان اللہ کہ ہم سب غلاموں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ ہم غلام ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں، اور دنیا کو یہ سبق دے دیں اور یہ دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ سنو، غلام اسی طرح اپنے مولا کا جشن منایا کرتے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔
مہینہ تو رجب المرجب کا ہے، اور اسے یوں کہا جائے کہ یہ غریب نواز کا مہینہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ابھی چھٹی شریف گزر گئی ہے 6 تاریخ، پورے ہندوستان میں فیض بڑھ گیا غریب نواز کا، اور بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ یہ غریب نواز کی نگاہ ولایت ہی کا کرم ہے کہ ہم آج سب مسلمان ہیں۔ یہ غریب نواز کی نگاہ ولایت ہے۔ آئیے غریب نواز کے نانا سے شروع کریں۔ ابھی آپ نعت سن رہے تھے اور آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف و اختیار کی بات چل رہی تھی، اور وہ نعت خواہ بس اختیار والا وہ شعر پڑھ کے اور سبحان اللہ۔ بس وہیں سے موڈ بن گیا کہ آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کیا ہے۔ مسجد نبوی شریف ہے، منبر رسول ہے، جمعے کا دن ہے، ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے منبر پر اور خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، اور اس طرف سے آواز آتی ہے رونے کی، کوئی رونے والا رو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس قدر اس کی آواز بلند ہوئی کہ ہمیں خوف یوں ہوا کہ ہمارے جگر پھٹ جائیں گے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بے جان ستون تھا، وہ بے جان کھمبا تھا جس کو آقا کی رفاقت حاصل تھی، اور آج جدائی کا دن ہے۔ حضور اس سے الگ ہیں۔ کسی خادمہ نے ممبر بنا کر پیش کر دیا تھا، یا رسول اللہ ممبر لائی ہوں قبول فرما لیں۔ مسجد نبوی شریف میں رکھوا دیا حضور نے، اور جب جمعہ آیا تو حضور ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، جبکہ اس سے پہلے حضور اس ستون سے اور اس لکڑی کے کھمبے سے سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا، اور آج سرکار ممبر پر ہیں، وہ ستون الگ ہے، اس سے الگ ہو گئے ہیں۔ اب جب سرکار نے خطبہ دینا شروع کیا، اس نے رونا شروع کر دیا، ستون نے رونا شروع کر دیا، اس کھمبے سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہمارے جگر پھٹ جائیں گے، اور صحابہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اس کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹنی کا بچہ کھو گیا ہو، اس طرح رو رہا تھا۔ اس طرح اونٹنی کا بچہ کھو گیا، اونٹنی بلکتی ہے، ماں بلکتی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، بس اسی طرح اس سے آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ اب جب وہ رو رہا تھا، آقا علیہ السلام نے جب اس کے رونے کو سنا تو حضور کرم فرما کر رحمت والے آقا ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ممبر سے نیچے آ گئے، اور اس لکڑی کے کھمبے کے پاس پہنچنے کے بعد اپنا دست رحمت رکھا، وہ خاموش ہو گیا، اس کی چیخ کم ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب سینے سے لگایا، اب صحابہ روایت یوں کرتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ بلکتا ہوا اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ کر آخری سسکیاں لیتا ہے، اسی طرح وہ کھمبا بھی آخری سسکیاں لے رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غلام الصمد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سسکیاں لے رہا تھا، آخری سسکیاں جس طرح بچے کی ہوتی ہیں اس طرح وہ لے رہا تھا۔ حضور نے دست شفقت رکھا اور اس سے ارشاد فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اگر تیری مرضی ہو تو میں تجھ کو پھر سے ہرا بھرا کر دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، جنت میں دفنا دوں تجھے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے جنت میں دفنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے اپنے ممبر ہی کے قریب گڈھا کھدوا کر اس کو وہیں دفنا دیا۔ ماں بینا بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو حضور نے فرمایا
کہ میں تجھے جنت میں دفنا دوں، تو گویا اس کو جنت میں آقا نے دفنا دیا ہے نا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تجھے ہرا بھرا کر دوں اور تجھ میں پھل آئیں اور تیرے پھل نبی اور ولی کھائیں۔ آقا نے یہ بھی فرمایا اس سے، ہے نا، دفنا دیا۔ بس اب یہیں روکتا ہوں، اب اپنے ذہنوں کا قبلہ یہی روک دیا، آپ تصور کو یہیں رکھیے گا، آپ کہیں جانے مت دیجیے گا، ادھر ادھر نہ ہو جائے آپ کا ذہن۔ اب سنیں آپ، یہ تو آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیے۔ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی اولو العزم پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت تسلیم، ان کی ہر ارادہ تسلیم، سر تسلیم خم ہے ان کی بارگاہ میں، نبی ہیں اللہ کے۔ اب سنیں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ وہ ایک مشین تھی جو چلتے چلتے بند ہو گئی اور وہ میت کی شکل اختیار کر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا قم باذن اللہ، مشین پھر سے چلنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، یہاں تو مشین نہیں ہے، اب آئیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہاں تو مشین تو ہے نہیں، وہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر سوچ نہیں ہے، تو قوت کلام کی قوت نہیں ہے، اس کے اندر زبان نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آقا کا کرم ہے کہ آقا کے کرم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس سوکھے ہوئے تنے کو عقل بھی عطا فرما دی، شعور بھی دے دیا، بات کرنے کی صلاحیت بھی دے دی، اور اس کی بات کو، اس کی گفتگو کو حضور نے سنا اور اس کی گفتگو کو حضور نے سمجھا اور پھر اب کرم فرما دیا حضور نے اس پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اگر کہہ لیا جائے یہی ہمارے نبی کا اختیار بھی ہے۔ اگر چاہیں تو سوکھے درخت بھی ہمارے نبی سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سوکھے تنے بھی حضور سے بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہمارے رسول کا اختیار ہے، یہ ہمارے رسول کا پاور ہے نا، رسول اللہ کا پاور ہے نا۔ اور سنو، آقا کائنات ہے، رات کا وقت ہے، ایک خادم ہے، اور ان کا خادم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب حضور تہجد کے لیے بیدار ہوں تو حضور کا مصلی بچھا دیں، پانی رکھ دیں، مسواک رکھ دیں۔ یہ خادم کی ڈیوٹی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ تہجد کے لیے بیدار ہوئے، دیکھا خادم حاضر ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، وضو کے لیے پانی رکھا ہے، مسواک بھی اپنی جگہ رکھی ہے۔ رحمت جوش میں رحمت جوش میں آ گئی، اپنے خادم کی جانب نگاہ رحمت اٹھائی اور ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مطلق فرمایا، قید نہیں لگائی کہ یہ مانگ لے، یہ مانگ لے، یہ مانگ لے، یہ مانگ لے، کسی چیز کا نام نہیں لیا، مطلق فرمایا سل۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔